کھلتی کلیاں، آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی، کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی، آؤ چلو بیٹھو سنو ہم بچوں کی کہانی، کیسی ہے ہماری دنیا کیسی زندگانی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب مل کے پڑھیں گے پیارے بچوں، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، ونس اگین ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں ہمارے اس پروگرام بچوں کی دنیا میں۔ آج کا پروگرام کچھ اسپیشل ہے، وہ آپ کو آگے پتہ چل جائے گا۔ اس سے پہلے میں آپ کو اپنے پروگرام کا سیگمنٹ کا فارمیٹ بتا دیتا ہوں۔ ہمارے فرسٹ سیگمنٹ کا نام کیا ہے پیارے بچے؟ سب ایک ساتھ بتائیں گے جی۔ اور سٹوری ٹائم میں کیا ہوتا ہے؟ سٹوری سنتے ہیں۔ اور سٹوری کون سناتے ہیں؟ شہاب الدین بھائی سٹوری سناتے ہیں۔ اور سیکنڈ سیگمنٹ کا نام کیا ہے؟ آئے دعا یاد کریں۔ آئے دعا یاد کریں۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ دعا یاد کرتے ہیں۔ جی، آج بھی آپ کے لیے بڑی پیاری دعا لے کر آئے ہیں۔ اور تھرڈ سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ جنت کی زبان عربک زبان۔ اور فورتھ سیگمنٹ کا وقت کم ہے۔ جو کہ آپ سب کا فیوریٹ سیگمنٹ بھی ہے، کیونکہ اس میں ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور بچے تو ایکٹیویٹی کرنے کے لیے مشہور ہے۔ جی تو ناظرین، بڑھتے ہیں تلاوت قرآن کی جانب۔ ہمارے اس پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوتا ہے، اور آج حسن بھائی ہمیں ایک تلاوت قرآن پاک سنانا لے۔ کیسے حسن بھائی؟ الحمدللہ۔ جی شروع کروائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، آپ نے اما پارے کی یعنی 30ویں پارے کی بڑی پیاری سورہ ہمیں سنائی۔ اللہ پاک آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے فارمیٹ کے مطابق تلاوت قرآن کے بعد ہم نعت پاک ہمارے اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور آج بھی ہمیں حسنین بھائی نعت پاک سنانا لے۔ جی حسنین بھائی، کون سی نعت لے؟ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ربیع الاول کا مہینہ چالو ہو چکا ہے، 3 تاریخ ربیع الاول کی۔ تو شہاب الدین بھائی بھی آج ہمیں بتائیں گے کہ کیا اسپیشل ہوا ہے اس مہینے میں۔ اس سے پہلے ہم کلام کو شامل کر دیتے ہیں۔ جی جی بالکل، مگر حسنین بھائی کلام شامل کرنے سے پہلے ہم ناظرین کو ایک چیز دے دیتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں ناظرین؟ کیا آپ گفٹ کے لائے ہیں ناظرین کے لیے؟ ناظرین کے لیے گفٹ ہم سوال کی صورت میں لائے ہیں۔ اچھا جی ناظرین، آپ کے لیے جو آج کا سوال ہے وہ ہے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت باسعادت کس دن ہوئی ہے، یہ آپ کو بتانا ہے۔ آڈیو کی صورت میں آپ وائس بھیجیے، انشاءاللہ تعالی ہم وقت مناسب پر اپنے
پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ہے حسنین بھائی ناظرین کے لیے۔ جی جی حسنین بھائی۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے، مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ آج تارے زمیں کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آج تارے زمیں کی طرف ہے کیوں مائل، یہ آسمان سے پیغام ہے نور کیوں نازل، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے زمانے نے رنگ بدلا ہے، یہ آج کیا ہے کہ عالم کا ڈھنگ بدلا ہے، کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، یہ آج کاہے کی شادی ہے عرش کیوں جھوما، لب زمیں کو لب آسمان کیوں چوما، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، رسول انہی کا تو مژدہ سنانے آئے ہیں، انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، جو چاہیں گے جسے چاہیں گے یہ اسے دیں گے، کریم ہے یہ خزانے لوٹانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ یہ کون سے شہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا مرحبا۔ انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہیں خدا نے کیا اپنے ملک کا مالک، انہی کے قبضے میں رب کے خزانے آئے ہیں، یہ کس شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سنو گے لان زبان کریم سے نوری، سنو گے لان زبان کریم سے نوری، یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں، یہ کس
شہنشاہ والا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا، یہ کون سے شہ بالا کی آمد آمد ہے، بولو مرحبا بولو مرحبا۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، طٰہٰ کی آمد مرحبا، یاسین کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ جان ہی چکے ہوگے کہ ربیع الاول میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جی تو شہاب الدین بھائی، ہمارے ناظرین کو بھی تو اس بارے میں کچھ بتائیے۔ ناظرین، آج آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام بچوں کی دنیا چل رہا ہے، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی آمد کی تاریخ 12ویں تاریخ، سبحان اللہ، اس کی آمد ہے، اور ربیع النور شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے پروگرام میں نبی پاک علیہ السلام کی شان، عظمت، رفعت، بلندی، مقام، مرتبہ بیان کریں گے انشاءاللہ، اور کیا، اور نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کی بھی بات کریں گے کہ آپ کی جو ولادت ہوئی اس کی برکت کیا ہوئی، اس کا فیضان کیا جاری ہوا، اور کیسے ولادت ہوئی آپ کی، سبحان اللہ۔ تو حسان بھائی، انشاءاللہ ہم جو ہے آج کے پروگرام میں 12ویں کی دھوم دھام کریں گے انشاءاللہ۔ جی تو آج کا پروگرام ہمارا 12ویں شریف کے ریلیٹڈ ہے۔ جی بالکل ریلیٹڈ ہے، کیونکہ آج 12ویں کی 3 تاریخ ہے، اور تقریباً ابھی کچھ دن اور باقی ہے جو 12ویں تاریخ آنی ہے، اس دن تو ہم منائیں گے انشاءاللہ شان سے، ہے نا؟ شب بیداری کریں گے انشاءاللہ، اور شب بیدار مطلب جاگ کر حضور کی ثنا خوانی کریں گے، حضور کی شان بیان کریں گے، حضور کی شان میں بات کریں گے ہم انشاءاللہ۔ مگر آج بھی اپنے پروگرام میں ہم کچھ نہ کچھ حصہ شامل کریں گے انشاءاللہ، اور کیوں نہ کریں، کیونکہ یہ ساری دنیا، سارا عالم، ہم، آپ، چاند، سورج، زمین، آسمان، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، سب حضور کے صدقے میں ملا ہے، تو کیوں نہ حضور کی ہم بات کریں۔ کتنا لطف آ رہا ہوگا، ہاں کتنا مزہ آ رہا ہوگا کہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے اور باتیں بھی میرے حضور کی ہے، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ آج اسٹوری ٹائم میں ناظرین، آج انشاءاللہ تعالی بات ہوگی نبی پاک علیہ السلام کی، تو آپ بھی شامل ہو جائیے، پیارے بچے بھی، آپ بھی اس میں شامل ہو جائے۔ پیارے بچے تو شامل ہے ہی، مگر بس اٹینشن کرنے کے لیے عرض کر رہا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم مل کر حضور کی ثنا خوانی کریں گے انشاءاللہ۔ کیا کریں گے؟ حضور کی ثنا خوانی کریں گے۔ حاضر بھی رہیے، مینٹلی بھی اور فزیکلی بھی۔ ہاں انشاءاللہ، فزیکلی تو ہے ہی، فزیکلی مینٹلی بھی یہاں پر حاضر ہو جائے، کیونکہ بڑی انٹرسٹنگ سٹوری لائے شہاب الدین بھائی نے۔ تو ناظرین، بڑھتے ہیں ہمارے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے سٹوری ٹائم۔ جی ہاں، اسٹوری ٹائم۔ اور اس سے پہلے بتا دوں، عید میلاد جیسے کہ ہم کہتے ہیں، عید میلاد النبی کوئی کہتا ہے، کوئی عید میلاد کہتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کا مضمون کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب اتنے الفاظ میں اس لیے بولا ہوں کہ کچھ نہ کچھ کسی کو سمجھ میں آ جائے کوئی لفظ سے۔ تو عید میلاد کا جو بالکل آسان میں انداز میں آپ سے عرض کر دوں، یہ عید میلاد کا معنی کیا ہے؟ یعنی نبی پاک علیہ السلام کی ولادت، میلادیت مطلب جسے آپ انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ برتھ ڈے۔ کلیئر ہو گیا؟ تو برتھ ڈے، یہ عید میلاد کا معنی ہے۔ عید مطلب خوشی، میلاد مطلب برتھ ڈے، ہے نا؟ مولود، پیدائش، ولادت۔ تو اس میں ہوتا کیا ہے، کرتے ہم کیا ہے؟ اس میں ہم سنی مسلمان عاشقان رسول کرتے کیا ہے؟ کرتے یہ ہے کہ جو قرآن پاک میں حضور کی ثنا بیان کی گئی، حضور کی جو شان عظمت بیان کی گئی، حدیث پاک میں جو حضور کی ولادت کی تاریخ دین ہے، آپ کی جو عظمت ہے، شان ہے، تو یہی ہم بیان کرتے ہیں اس میں کہ حضور کی یہ شان ہے، حضور کی یہ عظمت ہے، حضور اس طرح سے آپ تناول فرماتے تھے، آپ اس طرح سے گفتگو فرماتے تھے، آپ کے یہ معجزے تھے، ہاں آپ کے یہ کمالات تھے، آپ کی یہ عظمت تھی۔ یہ سب ہم کیا کرتے ہیں؟ عید میلاد النبی میں کرتے ہیں، تو اسی کا نام کیا ہے؟ عید میلاد۔ تو انشاءاللہ ہم آج اس پروگرام میں عید میلاد کا حصہ انشاءاللہ شامل کریں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں ہم اپنے پروگرام کے پہلے سیگمنٹ اسٹوری ٹائم کی طرف، جس کا نام ہے اسٹوری ٹائم۔ جی ہاں، اور اس میں ہم سنیں گے انشاءاللہ حضور کی باتیں۔ تو میں شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟
مزہ آئے گا انشاءاللہ, بیچ بیچ میں بھی آپ کو مزہ آئے گا. کیسے مزہ آئے گا جی یمان بھائی؟ نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جی ہاں ناظرین, 12 ربیع النور شریف تو کیا آتا ہے, ہر طرف موسم بہار آ جاتا ہے. میٹھے میٹھے آقا مدنی مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے. بوڑھا ہو یا جوان, ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے. کیا بول اٹھتا ہے؟ نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول, سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے. اور کیسی خوشیاں منا رہے, کس انداز میں؟ نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب کائنات میں وحشت و بربریت کا گپ اندھیرا چھا گیا تھا, 12 ربیع النور شریف کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ جگمگ کر دیا. سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی, وہ تاجدار رسالت, شہنشاہ نبوت, مخزن جود و سخاوت, پیکر عظمت و شرافت, محسن انسانیت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام عالم کے لیے رحمت بن کر مادر گیتی پر جلوہ گر ہو گئے. مبارک ہو کہ ختم المرسلین تشریف لے آئے, جناب رحمت للعالمین تشریف لے آئے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. جب تک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, جب تک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے, تب تک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ربیع النور شریف کو اللہ پاک کے نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری ہوتے ہی وحشت و ظلمت کے بادل چھٹ گئے. شاہ ایران کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا, 14 کنگرے گر گئے. ایران کا جو آتش گدا یعنی وہ جو آگ جل رہی تھی, 1000 سال سے شعلہ زن تھی یعنی جل رہی تھی, وہ بجھ گیا. کعبے کو وجد آ گیا. کیوں آ گیا؟ کیونکہ نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے, سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. بے خدا سنتے سناتے جائیں گے, نعت محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अच्छा, ईरान का जो आतश कदा था वो तो बुझ गया। मजीद आगे सुनिए कि सैयदतुना आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत सैयदतुना आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, मैंने देखा कि 3 झंडे, मैंने क्या देखा? 3 झंडे नस्ब किए गए। नस्ब मतलब गाड़ दिए गए। आपके हाथ में क्या है? झंडे ना। तो हजरत आमिना रदियल्लाहु अन्हा फरमाती है 3 झंडे गाड़ दिए गए। कहाँ कहाँ? एक मशरिक में, दूसरा मगरिब में, तीसरा काबे की छत पर, और हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत हो गई। सुभान अल्लाह। नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जश्न मिलादे मुबारक कैसे छोड़े हम भला, जश्न मिलादे मुबारक कैसे छोड़े हम भला। जिनका खाते हैं उन्हीं के गीत गाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। सुभान अल्लाह। यानी हजरत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने ये झंडा नस्ब फरमा दिया। तो रूहुल अमीन ने गाड़ा काबे की छत पे झंडा, तार्श उड़ा फड़ेरा, तार्श उड़ा फरेरा सुबह शबे विलादत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी सादत की बात है हमारे लिए कि हमें नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ाते पाक मैसर आ गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खातमुल मुरसलीन रहमतुल लिल आलमीन शफीउल मुज़निबीन अनीसुल गरीबीन सिराजुस सालिकीन महबूबे रब्बुल आलमीन जनाबे सादिको अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम करारे हर कल्बे महजून व गमगीन बनकर 12 रबीउन नूर शरीफ को सुबह सादिक के वक्त जहां में तशरीफ लाए और आकर बेसहारो, गम के मारो, दुखियारो, दिल फिगारो और दर दर की ठोकरे खाने वाले बेचारों की शाम गरीबा को सुबह बहारा बना दिया। मुसलमानों, सुबह बहारा मुबारक, वो बरसाते अनवार सरकार आए। तो हम क्या पढ़ेंगे? आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। चार जानिब घी के जलाते जाएंगे, चार जानिब हम दिए घी के जलाते जाएंगे। घर तो घर सारे मोहल्ले को सजाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। ईद मिलादुन नबी की शब चरागा करके हम, ईद मिलादुन नबी की शब चरागा करके हम, कब्र नूरे मुस्तफा से जगमगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। तुम करो जश्ने विलादत की खुशी में रोशनी, तुम करो जश्ने विलादत की खुशी में रोशनी। वो तुम्हारी गौर तेरा जगमगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह,
الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله حشر میں زیرے لوائے حمد اتار غم حشر میں زیرے لوائے حمد اتار غم نعت سلطان مدینہ گنگناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم تو پیار گئے یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم تو پیار گئے ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار نعرے رسالت یا رسول اللہ نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا پرنور کی آمد مرحبا مدنی مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا آقا اتار کی آمد سبحان اللہ. کتنا لطف آ رہا ہوگا آپ کو. مجھے تو آ رہا ہے, آپ کو آ رہا ہے؟ کیوں نہ آئے. عاشقان رسول کو تو لطف مزہ آئے گا, کیونکہ بات ہو رہی ہے ہمارے آقا و مولا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی. جی ہاں, میں آپ کو حدیث قدسی بتاؤں ناظرین. حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی کا معنی آپ پہلے سمجھ لیجئے. حدیث قدسی کہا کسے جاتا ہے؟ حدیث قدسی کا معنی ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام راوی ہو, یعنی بیان کرنے والے حضور ہو, اور اس حدیث کی نسبت اللہ پاک کی طرف ہو, یعنی اللہ پاک کا فرمان ہو, راوی بیان کرنے والے حضور ہو. تو کیا حدیث قدسی؟ لولاک ما خلقت الدنیا, یعنی ترجمہ اس کا ہے اگر آپ نہ ہوتے, ترجمہ ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا. اللہ پاک فرما رہا ہے اگر آپ نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا. یعنی یہ کائنات, یہ عالم, یہ دنیا کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ حضور کے صدقے میں. یعنی حضور کے لیے بنائی گئی, حضور کے صدقے میں بنائی گئی. اور حضور کی آمد سے پہلے, حضور کی ولادت سے پہلے, اس مادر گیتی پر حضور کی تشریف آوری سے پہلے اس دنیا کو سجا دیا گیا. کس سے سجا دیا گیا؟ کس کے ذریعے سجا دیا گیا؟ دیکھیں آپ کہ یہ جو جگمگ جگمگ ستارے ہیں, یہ چمکتا ہوا جو چاند ہے, یہ جو روشن کرتا ہوا سورج ہے, یہ جو شامیانہ آسمان کا ہے, یہ جو بچھونا زمین کا ہے, یہ ساری چیزوں سے اللہ پاک نے دنیا کو کیا کیا؟ سجا دیا. سبحان اللہ. تو ہم بھی حضور کی آمد کی تاریخ میں, یعنی 12 دن, یہ سوچ لیں آپ, 1 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک ہم کیا کریں گے؟ اپنے گھر, محلے, گلی, جہاں آپ کر سکتے ہو اس کو آپ بھی سجا دیجئے. آپ کس سے سجائیں گے؟ لائٹ ہے, جھنڈے ہے, تو آپ اپنے گھر میں لائٹنگ کر دیجئے, اور کیا بولتے جھنڈے لگا دیجئے. میں آپ کا بتاؤں میں کیا کر رہا ہوں اپنے گھر میں. حسان بھائی, میں اپنے گھر میں روزانہ میرے پاس کیا بولتے اسپیکر ہے, اس اسپیکر پر ہم جو ہے نا رات جیسے ہوتی ہے تو نبی پاک علیہ السلام کا کلام, حضور کی نعت لگا دیتے ہیں, اور ہم لوگ فیملی اس میں جھومتے رہتے, حضور کی آمد پہ جھومتے رہتے. یوں یعنی ہر رات ہم میلاد مناتے ہیں. سبحان اللہ. تو ناظرین, یوں آپ بھی کر سکتے ہیں کہ 12 دن جو ہے حضور کا میلاد آپ منا سکتے ہیں, کہ آپ جو ہے اگر نعت خواہ آپ کے گھر میں تو سبحان اللہ وہ نعت خوانی کرے, ورنہ آپ کے پاس کیا بولتے ہیں ثنا خواہ کی کیا بولتے کلام ہوگا, ثنا خواہ کا کلام ہوگا, آپ لگائیے اور اس کو سنیے اور جھومیے. انشاءاللہ تعالی کرم ہوگا, فائدہ ہوگا, ثواب ملے گا. اچھی اچھی نیتیں سے سنیں گے, ثواب ملے گا. اور جو قرآن پاک کے حسان بھائی انہوں نے آج جو تلاوت کی ہے اس میں جو آخری آیت پڑھی تھی, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. اللہ پاک فرما رہا ہے اپنی رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. آپ بتائیں نا, سب سے بڑی نعمت, ساری نعمتوں کی نعمت
جس نعمت سے یہ کائنات ہمیں ملی, یہ دنیا بنی, ہم آپ یہاں موجود ہے, ساری نعمت جو ہمیں مل رہی ہے, جن کے صدقے میں مل رہی ہے, وہ نعمت کون سی نعمت ہے؟ نبی پاک, ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے, سب سے بڑی نعمت ہے نا. اور اللہ پاک فرما رہا ہے اپنی رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. تو یہ جو نعمت ہے اس کا ہم کیا کریں گے؟ چرچا کریں گے. کس انداز میں کریں گے؟ نعت پاک سن کر, حضور کی ثنا خوانی کر کے, حضور کی عظمت شان رفعت بیان کر کے, گھر میں لائٹنگ کر کے, جھنڈے لگا کر. کیا کریں گے ہم؟ کہ بھائی حضور کی تشریف آوری اسی مہینے میں ہوئی, تو سن لو کہ میرے حضور کی یہ شان ہے, میرے حضور کی یہ عظمت ہے, یہ معجزات ہے. تو اس طرح سے انشاءاللہ ہم کیا کریں گے؟ چرچے کریں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین, تو ہمارا پہلا سیگمنٹ اسٹوری ٹائم مکمل ہو گیا ہے, بہت ہی اچھے انداز سے مکمل ہوا ہے. آپ بھی اس کا سرور محسوس کر رہے ہوں گے. تو انشاءاللہ تعالی یہ پروگرام جو ہوتا رہے گا, ہم اس میں اس طرح کی باتیں لاتے رہیں گے. اب بڑھتے ہیں ہم اپنے دوسرے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے آئے دعا یاد کریں. جی ہاں ناظرین, دوسرے سیگمنٹ کا نام ہے آئیں دعا یاد کریں. کون دعا یاد کراتا ہے پیارے بچوں؟ حسان بھائی. جی ہاں, ہمارے حسان بھائی کراتے, آج بھی کرائیں گے انشاءاللہ. حسان بھائی بچوں کے لیے کون سی دعا لائے ہیں اور کیا آپ کیسے یاد کرائیں گے؟ میں آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. جی ارشاد فرمائیں. جی, کچھ ایپیسوڈ پہلے ہم نے ایک دعا یاد کری تھی, سونے سے پہلے کی دعا. کس کس کو یاد ہے وہ دعا؟ جی سنائیے, آپ میں سے کوئی ایک ہی سنا دیجئے. جی سنائیے, کوئی ہاتھ اٹھائے حسان بھائی نے تو. جی آپ سنائیے. اللهم باسمك اموت واحيا. سبحان اللہ, یعنی یاد رکھیے آپ نے. جی سبحان اللہ کی صدائے بھی بلند ہو. ہاں تو شہاب الدین بھائی, آج کی دعا ہے سو کر اٹھنے کے بعد کی دعا. اچھا, سو کر اٹھنے سے پہلے کی دعا تو ہم نے یاد کر لی, اوکے. اب اٹھنے کے بعد کی دعا. مطلب یہ رات میں سوئیں گے, پھر اس کے بعد صبح اٹھیں گے, اٹھنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھیں گے, ایسا ہی ہے؟ جی کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے. جی تو پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھ لیجئے. الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. ونس مور ہم اسے پڑھتے ہیں. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. لاسٹ ٹائم پڑھتے ہیں, پھر آپ سے سنی جائے گی, اس لیے اپنے ہاتھ لگتا ہے آپ 3 بار پڑھا دے اور بچوں کو یاد بھی ہو جائے. بڑے بریلینٹ بچے ہیں مجھے لگ رہا ہمارے آپ کا بڑا یقین ہے بچوں پر کہ جی. یاد کر لیں گے. میں تو دیکھا ہوں ایک بار میں یاد کرنے کے بعد سنا دیتے, پچھلے ایپیسوڈز کا اینالائسس دیکھیں. تجربہ ہے حسان بھائی کو. چلے ٹھیک ہے. جی الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور. سب کو یاد ہو گئی؟ کیا بات ہے. میرے بولنے سے پہلے سب نے ہاتھ اٹھا دیے تھے. پہلے عبد القادر بھائی نے ہاتھ اٹھائے تھے, دیکھتے یاد ہو گئی کہ نہیں. الحمد للہ الذی احیانا بعدما وإلیہ کچھ النشور. مسٹیک ہو رہی ہے آپ سے, کچھ تو چھوٹ رہا ہے. ایک الفاظ چھوٹ رہا ہے. الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا جی. وإلیہ النشور. سبحان اللہ. کیا بات ہے عبد القادر بھائی کی, واہ واہ بھائی. جی ابو بکر بھائی آپ سنائیے. الحمد للہ. پلیز ٹرائی, جی ٹرائی کیجئے. پلیز ٹرائی اگین. سوچئے, غور کیجئے, درود پاک پڑھیے. درود پاک پڑھنے کی برکت سے یاد الحمد للہ الذی بعدما. آپ سے مسٹیک ہو رہی ہے. الحمد للہ الذی احیانا بعدما. کوئی تو وسپرنگ کر رہا ہے, وسپرنگ نہ کرنی ہے آپ نے, خود سے انہیں یاد کرنے دیجئے. جی اماتنا وإلیہ النشور. وإلیہ النشور. ایک اور بار پڑھتے ہیں. الحمد للہ الذی
أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور جی ابو بکر بھائی. الحمد لله الذي أحيانا بعدما وماتنا وإليه واما جی صحیح پڑھے تھے آپ. وإليه وإليه النشور. جی بعدما اماتنا وإليه النشور. سبحان اللہ. شہاب الدین بھائی ایف جی این پہ ریگولر آتے رہتے، ہوسٹ بھی رہ چکے ایک پروگرام کے. شان ہے ماشاء اللہ جی. ماشاء اللہ. جی منیر بھائی. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. جی جنید بھائی. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سبحان اللہ. جی الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سبحان اللہ. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. جی الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سبحان اللہ. جی الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. شہاب الدین بھائی آج یہ بچے نے تو کمال ہی کر دیا. جیسے جیسے آپ پڑھتے جا رہے تھے یہ نور والا ہے کہ اشعار سناتے جا رہا تھا، اور یقیناً بچوں کی سب سے فیوریٹ نعت میں سے ایک ہے. جی 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 جی. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. جی الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. جی الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. شہاب الدین بھائی انہیں تو بہت اچھے سے دعا یاد ہو گئی ہے. دعا کا ترجمہ بھی سنا دیتا ہوں. جی تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد حیاتی یعنی بیداری عطا فرمائی اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو حسن بھائی اب ان کو کیا کرنا ہے دعا یاد کرنے کے بعد؟ سو کر اٹھنے کے بعد پڑھنا ہے. تو نیت کرتے ہیں آپ سب؟ میں بھی نیت کرتا ہوں. جی اور میں بھی نیت کرتا ہوں. کیا بات. اور سونے سے پہلے بھی پڑھنا ہے. جی جی اور سو کر اٹھنے کے بعد بھی آپ نے دعا یاد کرنی ہے. تو یعنی شہاب الدین بھائی سوتے وقت کی تو سارے ہم نے ان کو آداب بتا دیے ہیں. ابھی نیکسٹ پروگرام میں اور انٹرسٹنگ دعا لائیں گے انشاءاللہ. جی. تو بڑھتے ہیں ناظرین ہمارے تھرڈ سیگمنٹ کی جانب جس کا کیا نام ہے جی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی لینگویج جنت کی زبان اور عربیوں کی عربی جسے ہم کہتے ہیں عموماً عربی لینگویج جنت کی زبان عربک زبان. جی شہاب الدین بھائی آج کون سے ورڈز لائے ہیں؟ آج بھی ان کے لیے نئے الفاظ لائے ہیں انشاءاللہ ان کو یاد کراتے ہیں. آج کوشش یہ کر رہے ہیں حسن بھائی کہ اب جو نا ہم کچھ ہٹ کے ان کو دیں یعنی ایسے الفاظ دیں جو یہ یوز کر سکتے ہیں یعنی اپنی ٹاکنگ میں نا اپنی باتوں میں بات چیت میں گفتگو میں یہ اس کو استعمال کر سکے. اب ہم پہلے لے کے آتے تھے کہ ایک ایک چیزوں کے نام جیسے مثال کے طور پہ دروازے کی عربی کیا ہے باب، ٹھیک ہے، گھڑی کی عربی کیا ہے ساعتون. تو یہ صرف ان کو یاد ہو جائے گی مگر استعمال شاید اتنی زیادہ نہ ہو. مگر ہم جو بات کرتے کیف حالک حالی شہاب الدین ہاں مسمک این انت این بیتک، تو انشاءاللہ ایسے ایسے الفاظ لائیں گے جو آپ پڑھیں گے اور یاد کریں گے اور استعمال کریں گے. تو آج بھی کچھ لائے ہیں ہم آپ کے لیے 4 چیزیں دیکھ رہے ہیں آپ سامنے ناظرین، آپ کو بھی اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی چیزیں انشاءاللہ. آئیے ہم اس کو یاد کرتے ہیں. ٹھیک ہے چلیے شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے افتح الکتاب سے. انگلش بھی دیکھیے ایک لینگویج اور بھی ایڈ کر دی گئی ہے آپ کی آسانی کے لیے کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ جب ایک لینگویج سیکھیں گے تو اس سے پہلے آپ کو ایک ایسی لینگویج آنا چاہیے، ایسی زبان آنا چاہیے جس کو آپ جانتے ہو سمجھتے ہو، تبھی تو دوسری لینگویج سیکھ پائیں گے. اب عربی زبان ہم نہیں سمجھ پاتے تو اردو ہے انگلش ہے
تو اس کی مدد سے ہم دوسری لینگویج سمجھ سکیں گے. چلیے آپ کی آسانی کے لیے انگلش بھی ایڈ کر دی گئی ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اوپن دا بک. ٹھیک ہے, اس کی عربی ہے ایک ساتھ ایک آواز میں, افتح الکتاب. افتح الکتاب یعنی اوپن دا بک. اوپن دا بک. افتح الکتاب. اوپن دا بک یعنی کتاب کھولو. کلیئر ہے نا, انگلش میں سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ چلیے ٹھیک ہے. افتح الکتاب. افتح الکتاب. افتح الکتاب. افتح الکتاب. امید کروں آپ کو یاد ہو گئی. کیا ذہن ہے آپ کا, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. اللہ پاک نظر بد سے بچائے, اللہ پاک آپ کے حافظوں کو اور مضبوط کرے. سیدھے ہاتھ سے میں پوچھتا ہوں, سید ابو بکر صاحب قبلہ, جی ابو بکر بھائی, اوپن دا بک کی عربی. افتح الکتاب. سبحان اللہ, رعاک اللہ, حفظک اللہ. جی عبد القادر بھائی, کتاب کھولیے, اس کی عربی کیا ہے؟ افتح الکتاب. سبحان اللہ, رعاک اللہ. جی منیر بھائی, افتح الکتاب. سبحان اللہ, احسنت احسنت. جی حسین بھائی, افتح الکتاب. احسن احسن, ماشاء اللہ. ہم عربی سیکھ رہے ہیں نا, تو کچھ نہ کچھ میں بھی آپ سے عربی میں بولوں گا, یہ اپریشیٹ کرنے کے لیے جملے ہیں. احسنت احسن, یسر اللہ, تو اس کو بھی آپ کیچ کیجئے, اس کو بھی آپ یاد کر ان کا سکتے بھی ہیں. مطلب بتا دیجئے ان جملوں کا. ہاں, یسر اللہ مطلب اللہ پاک آسانی کرے, حفظک اللہ مطلب اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے, رعاک اللہ, اللہ پاک, اس کا بھی وہی مطلب ہے, اللہ پاک آپ کی حفاظت کرے, ہے نا, رعایت کرے. اور پھر احسنتا. احسنتا یعنی احسن. احسنتا مطلب آپ نے اچھا کیا, ویری گڈ. گڈ اس کا معنی یہ بن جائے گا. اچھا چلیے آگے بڑھتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں, آپ کو بولے نا, جیسے آپ کا دوست, آپ کا بھائی وہاں بیٹھا ہے یا کھڑا ہے مان لیتے ہیں, تو آپ کو بلانا اپنے پاس, ہے نا, بولتے جنید بھائی ادھر آئیے, آپ سے کچھ کام ہے, تو ادھر آئیے جو کہتے ہیں آپ, تو اس کو آج سے کیا کہیں گے آپ؟ تعال ہونا. چلیے, تعال ہونا. ہونا مطلب یہاں, ہیئر. تعال مطلب آئیے. تعال ہونا. آپ کا ایکسنٹ بھی ہو نا, تعال ہونا. عربی کیسے بولتے ہیں؟ عربی جو اہل عرب ہے وہ کس انداز میں بولتے ہیں؟ تعال ہونا. تعال ہونا. عین بھی نکلنا چاہیے آپ کا. تعال ہونا. کم ہیئر. بھائی کوئی اٹھ کے مت آ جانا ادھر, شہاب الدین سر آپ کو بس سکھا رہے ہیں. ہاں, یہ بھی تعال ہونا, تعال ہونا, کوئی بچہ ایسے اٹھ کے آ جائے. ہاں نہیں بھائی, اٹھ کے نہیں آ رہا ہے, یاد کرنا ہے صرف. تو تعال ہونا. کم ہیئر. یہاں آئیے. آپ کا انداز بھی اچھا ہونا چاہیے, سافٹنیس, ہاں ایک دم بالکل نرم ہونا چاہیے. پیارے بھائی یہاں پر آئیے. ہاں, جو نہیں بھی آنے والا ہوگا نا, آپ کے انداز سے آ جائے گا. ہاں, لہجے میں بڑی طاقت ہوتی ہے, لہجہ, انداز, اس میں بڑی طاقت ہوتی ہے, پاور ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑے کام آپ کرا سکتے ہیں اس میں. آپ بولیں نا پیارے بھائی تھوڑا پہاڑ اٹھا دیجئے. دیکھیے میں آپ کو بولوں گا بھی نہیں نہ, آپ اٹھا سکتے, مگر سننے میں کتنا اچھا لگا آپ کو. اگرچہ پہاڑ کتنا بڑا ہوتا ہے, اٹھا نہیں سکتے, مگر سننے میں مزہ ہے کہ نہیں, کہ پیارے بھائی پہاڑ اٹھا دیجئے. آپ کی ہمت بن جائے گی یار, ایسا آسان لگ رہا ہے اٹھانا. تو لہجے کا بڑا اثر ہوتا ہے, جو آپ کا انداز, اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. تو اس سے بڑے بڑے آپ کام کرا سکتے ہیں. جی حسان بھائی, پیار سے بولے گے تعال ہونا تو بندہ آئے گا. نارمل لہجے سے بولے گے ہو سکتا ہے نہ آئے, اور غصے سے بولے گے تو وہ ضرور آئے گا, اور آپ کو ہاں آ تو جائے گا مگر فائٹ ہو جائے گی. جی فائٹ ہو جائے گی آپ کے بھائی کے ساتھ. لہجے کا بڑا اثر ہے نا, لہجہ. تو غصہ بھی نہیں, نارمل جو آپ کا انداز ہے, مطلب نارمل انداز کون سا, میٹھا, پیارا, اچھا, سوڑا. پیارے بھائی یہاں آ جائیے, وہ مسکرا دے گا بچہ کہ یار کیا انداز ہے میرے بھائی کا. اب نہیں بھی دل بول رہا ہے نا, وہ دل بولے گا اس کا. ٹھیک ہے چلیے, حسنین بھائی کی طرح مسکرائے گا. حسنین بھائی آپ کی باتیں سن سن کے ہنس رہے. ہاں, مسکرانا چاہیے, چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا چاہیے. چہرہ کھلتا ہے, اس سے خوبصورت لگتا ہے, اچھا لگتا ہے. جو ایسا بجھا بجھا چہرہ رہتا ہے نا, چہرے پہ اسمائل نہیں ہوتی ہے, چہرے پہ مسکراہٹ رکھنا چاہیے. مسکرانا سنت ہے. التبسم من اللہ والقہقہ من الشیطان. قہقہ کس کی طرف سے؟ شیطان کی طرف سے. اور تبسم مسکرانا کس کی طرف سے؟ سبحان اللہ. مسکرائیے ایک مرتبہ, کیسے مسکراتے؟ ماشاء اللہ. اضحک اللہ سنک. ٹھیک ہے, تعال ہونا. تعال ہونا. کم ہیئر. ادھر آئیے. چلیے میں شروع کرتا ہوں عفان بھائی سے. جی عفان بھائی ادھر آئیے. تعال ہونا. آپ کم ہیئر. تعال ہونا. جی فضیل بھائی. تعال ہونا. کیا بات ہے. حسین بھائی ادھر آئیے, کی عربی کیا ہے؟ تعال ہونا. جی امان بھائی کم ہیئر کی عربی کیا ہے؟ تعال ہونا. شاباش شاباش, ویری گڈ. حفظک اللہ, تراک اللہ. آگے بڑھتے.
लिसन केयरफुली, इसकी अरबी सीखते हैं. इस्तमी जय्यिदन, इस्तमी जय्यिदन, इस्तमी जय्यिदन, इस्तमी जय्यिदन, इस्तमी जय्यिदन. मतलब लिसन केयरफुली, क्या तवज्जो से सुनिए. इसका हम यूं भी तर्जमा उर्दू में कर सकते हैं. तवज्जो से सुनिए. आपको बोले ना भाई आप बात कर रहे किसी से और वो तवज्जो नहीं दे रहा, कभी यहाँ देख रहा है, कभी मोबाइल चला रहा है, तो आप क्या बोलेंगे? प्यारे भाई मेरी बात तवज्जो से सुनिए. तो आप बोले इस्तमी जय्यिदन, इस्तमी जय्यिदन, इस्तमी जय्यिदन. लिसन केयरफुली, तवज्जो से सुनिए. जी आरिस भाई, लिसन केयरफुली का तर्जमा बताइए. استمع جيدا. क्या बात है भाई. जी हसनैन भाई. استمع جيدا. जी अब्दुल कादिर भाई, तवज्जो से सुनिए. इसका यूं भी कर सकते हैं, अच्छी तरह सुनिए. जय्यिदन का मतलब अच्छी तरह, तो तवज्जो सुनिए, अच्छी तरह सुनिए. हम अपनी استمع جيدا. हाँ माशाअल्लाह. जी जुनेद भाई, लिसन केयरफुली का तर्जमा. अच्छी استمع جيدا. माशाअल्लाह. फान भाई अच्छी तरह सुनिए, इसकी अरबी. استمع क्या جيدا. बात है माशाअल्लाह. हाफिज़कुमुल्लाह. आगे बढ़ते. अग़लिक़िल बाब, मतलब क्लोज द डोर. बंद हो गई स्कूल, बंद हो गया दरवाज़ा, अब अंदर आप नहीं आ सकते. बंद हो गया घर का दरवाज़ा, अब अंदर आप नहीं आ सकते. तो रात में जल्दी सोने से पहले घर में आपको चले जाना, नहीं तो क्या हो जाएगा? क्लोज द डोर, बंद हो जाएगा. The door is closed. हाँ Now हाँ you sleep outside the house. हाँ यस या. तो मतलब पहले ही पहुंचना है हसन भाई, नहीं तो दरवाज़ा बंद हो जाएगा. आप यही कहना चाह रहे? जी. यही कहना चाह रहे. तो अग़लिक़िल बाब, क्लोज द डोर, यानी दरवाज़ा बंद करो. क्लोज द डोर. अग़लिक़िल बाब, अग़लिक़ मतलब बंद करो, बाब मतलब दरवाज़ा, डोर. अग़लिक़िल बाब, दरवाज़ा बंद कर दो. क्लोज द डोर. चलिए सुनाएंगे हमारे अबू बकर भाई. दरवाज़ा बंद कर दो. أغلق الباب. सुभान अल्लाह. अच्छा ये डेली यूज़ में आता ही है ना. वो चाहे आप स्कूल पढ़ते हैं, स्कूल का भी गेट होता है ना, दरवाज़ा होता है, घर का भी दरवाज़ा होता है. तो हम ये बार बार बोलते भी है कि दरवाज़ा बंद कर दो भाई, एसी की हवा बाहर जाएगी. दरवाज़ा बंद कर दो, बाहर की आवाज़ अंदर आएगी, डिस्टर्ब हो जाएंगे हम. तो आप क्या बोलेंगे? अग़लिक़िल बाब. चूहा अंदर घुस जाएगा. चूहा अंदर घुस जाएगा. आसान भाई बता रहे. जी. नहीं भाई साफ सफाई रखिए तो चूहा नहीं आएगा. जी मुनीर भाई, दरवाज़ा बंद करिए. शाबाश. जी फुज़ैल भाई, दरवाज़ा बंद करिए. أغلق الباب. अब अग़लिक़िल बाब. जी आरिस भाई, दरवाज़ा बंद करिए. أغلق الباب. हसन भाई, दरवाज़ा बंद करिए. अग़लिक़िल यमान बाब. भाई, क्लोज द डोर. أغلق الباب. क्या बात है माशाअल्लाह. अच्छा अब मैं कुछ उलट करता हूँ. हाँ अब आपको एकदम बिल्कुल अटेंशन, होशियार, चौकन्ना रहना है. आपको बताना है ओपन द बुक की अरबी. शाबाश. एक एक से अब आपको बताना है लिसन केयरफुली. अब अबू बकर भाई, लिसन केयरफुली की अरबी. माइक ले लीजिए, माइक ले लीजिए, जो भी बोले माइक में बोले. लिसन केयरफुली की अरबी थोड़ा सा बता दो. استعل. इस्तमिع استمع. जय्यिदन. استمع جيدا. जय्यिदन. क्या बात है, मदद करते रहना चाहिए अपने भाइयों की. ठीक है जी. अमान भाई आप बताइए कम हियर की अरबी. कम हियर, यहाँ आइए. ता ऐन अलिफ تعال. تعال. ताल भाई ताल ताला नहीं हाँ. लगाना है. ताल हुना. تعال هنا. क्या बात है, क्या बात है माशाअल्लाह. तो फुज़ैल भाई एक आखिरी बताएंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं. फुज़ैल भाई बताएंगे ओपन द बुक. افتح الكتاب. क्या बात है, सुभान अल्लाह. नाजरीन ये था हमारा तीसरा सेगमेंट जिसका नाम था जन्नत की ज़बान, अरबिक ज़बान. माशाअल्लाह हमने सुना. आपसे गुजारिश करूँगा कि इसको आप घर में रिपीट कीजिए और यूज़ करिए. याद होगी. बड़ी प्यारी ज़बान है, मीठी ज़बान है. सुभान अल्लाह. ज़बान पे आते ही मज़ा आ जाता है. हसन भाई नाज़रीन से हमने एक सवाल किया था कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत की तारीख़ क्या है. दिन क्या है शाबुद्दीन भाई? दिन क्या है. चलिए दिन क्या है, हसन भाई ने याद दिला दिया कि दिन क्या है. तो इसका जवाब हम सुन लेते हैं, वॉइस चलाते हैं. और जो ऑडियंस ने हमें सवाल भेजा है, क्या भेजा है, इसका जवाब क्या है, आइए सुनते हैं इंशाअल्लाह ताला. जी जवाब चलाया जाए.
کیا جواب ہے اس کا. بچوں آپ بھی ریڈی رہیے, ٹھیک ہے. چلیے سنتے ہیں نبی پاک السلام کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد منیر رضا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت پیر کے دن ہوئی. جزاک اللہ خیرا. مزید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عارض خان ہے. میں دارالمدینہ انگلش اسکول میں پڑھتا ہوں. آج کے سوال کا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پیر کے دن ہوئی. جی ہاں ناظرین, سوال ہوا تھا نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کس دن ہوئی, تو بچوں نے جواب دیا پیر شریف کو ہوئی. تو آپ کا کیا جواب ہے؟ آپ کا بھی یہی جواب ہے, پیر شریف. یہ شریف ہم لگاتے ہر جگہ, پیر شریف, مدینہ شریف, مکہ شریف, اجمیر شریف, بغداد شریف, شریف ہم لگاتے ہیں. یہ شریف کا معنی ہوتا ہے شرافت, عظمت کے لیے ایک تعریفی کلمہ یہ ہے نا, ایک رسپیکٹ یہ ورڈ ہے, اس لیے ہم لگاتے ہیں. کیونکہ پیر کو اب نسبت ہو گئی ہے ہمارے آقا و مولا سے, نبی پاک علیہ السلام سے, تو اس لیے ہم اس پیر کو کیا بولتے ہیں؟ پیر شریف ہے نا. اب اس کی نسبت سے چیز ممتاز ہوتی ہے, نسبت سے چیز ممتاز ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے ناظرین اسی طرح سے عید میلاد کی دھوم دھام کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اب آگے بڑھتے ہیں اپنے چوتھے لاسٹ فائنل سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے وقت کم ہے. جی ہاں, اس کا نام ہے وقت کم ہے. وقت کم ہے, کون ایکٹیویٹی کراتے ہیں؟ حسان بھائی. وقت کم, واقعی وقت کم ہے, 5 منٹ بچا ہے. اس وقت کم میں آپ کو ایکٹیویٹی سمیٹنا ہے, تو فارمیٹ بھی بتا دیجئے اور شروع کر دیجئے. جی آج کے وقت کم ہے سیگمنٹ میں ہم نے لائے ہیں مدنی کسوٹی. کیا بات ہے بھائی. جی مدنی کسوٹی کریں گے ہم آپ سے. چلیے ٹیم اے کو میں بتا دیتا ہوں, ٹیم اے اور ٹیم بی کو فارمیٹ بتا دیتا ہوں. میں اپنے مائنڈ میں کوئی بھی چیز سوچوں گا اور آپ نے گیس کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس بار آپ نے 11 گیس کرنا ہے, 12 آپ کا آنسر ہوگا 12ویں کی نسبت سے, ٹھیک ہے. چلے گا نا؟ جی تو میں سوچ لیا. یعنی آخری جو ہے, جی آخری چانس میں صرف فائنل جواب دینا ہے. جی اس سے پہلے ان کے پاس موقع رہے گا. جی ٹھیک ہے. کیا وہ کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں؟ نہیں. کیا وہ انسان ہے؟ نہیں. دو ہو گئے. کیا وہ کتاب ہے؟ 3 ہو گئے. کیا وہ کوئی جگہ کا نام ہے؟ جی 4 ہو گئے. جی جگہ پہنچ گئے. مدینہ شریف. جواب تو آپ کو آخری میں دینا, ابھی جواب نہیں یہ دینا. آپ کا فائنل آنسر ہے. کیا وہ جگہ سعودی عربیہ میں ہے؟ جی کنٹری سعودی عربیہ ہے. 5 کیا وہ کوئی مقدس جگہ ہے؟ 6 جی 30 کی نسبت تک تو پہنچ گئے. کیا اس جگہ میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے؟ جی نہیں. 7 سعودی عربیہ میں بہت ساری مقدس ہو جگہیں گئے. ہیں. سنبھل کر سوچ کر دیکھ لیجئے. کیا وہ کوئی قبرستان ہے؟ نہیں. 8 سوچئے. فضیل آپ بھی بتا سکتے ہیں. کیا وہ کوئی مسجد ہے؟ نہیں. 9 2 باقی 2 پوائنٹ. حسن بھائی. جی ہنٹ دوں؟ چلیے ایک اور گیس کر لیجیے پھر میں ہنٹ دیتا ہوں. یہ قریب تو ویسے پہنچ گئے. جی حسن بہت قریب پہنچ گئے. آپ نے ڈائریکٹ گیس نہیں کرنا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیے. کتنے ہو گئے ٹوٹل حسن بھائی؟ ان کے ہو گئے ٹوٹل 9 ہو گئے. یعنی 10 اور 11 2 باقی ہے کیا بس. وہ جدہ شریف ہے؟ نہیں. 10 ہو گئے. لاسٹ گیس آپ کے پاس ہے. یعنی ایک موقع ہے, آپ پوچھ سکتے ہندو, ہیں. وہ ایک شہر ہے. آپ لاسٹ گیس کر لیجئے. گیس کرنا ہے. ہاں مکہ شریف. آپ کے پاس گیس کرنے کا ایک چانس ہے, گیس کر لیجئے. کیا وہاں پہ اللہ کا گھر ہے؟ جی مکہ شریف. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. یہ کیا تو پہنچ گئے. کیا بات ہے. یعنی آپ کے مائنڈ میں, ذہن میں جو چل رہا ہے یہ سمجھ گئے. جی ہنٹ تو لیے تھے پر ان نے پھر بھی پہنچ گئے. آپ کو ملتے ہیں پورے 12 پوائنٹ. جی 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 یہ تو میں نے تفریح کے لیے کہا. یعنی حسن بھائی آپ نے ونر ہو گئے. سٹی سوچا تھا نا, شہر مکہ. جی اوکے, شہر مکہ تھا. جی یعنی یاد رکھیے, یہ انہوں نے مسجد نہیں سوچی تھی, مسجد حرام کعبہ شریف نہیں, بلکہ شہر سوچا تھا, شہر مکہ. ٹھیک ہے, خانہ کعبہ نہیں. جی کیا وہ کوئی انسان ہے؟ نہیں.
دو ایک کوئی شہر ہے؟ جی دو ڈائریکٹ گیس نہیں کر سکتے آپ، یاد رکھیں. کیا وہ سعودی عربیہ میں ہے؟ جی تین. کتنے ہو گئے حسن بھائی؟ کیا وہاں پر کسی بڑی شخصیت کا مزار ہے؟ چار. جی بڑی اعلیٰ، دنیا کی سب سے اعلیٰ شخصیت کا مزار. مدینہ شریف. ارے آپ نے چار. تو بہت جلدی گیس کر ابھی لیا. اور بھی وقت دیکھ لیجیے حسن بھائی، جی ہو سکتا ہے. یہ ہار پیچھے رہ جائے. مدینہ شریف. مدینہ شریف میں بھی بہت ساری جگہیں ہیں. مسجد نبوی. نہیں، 5. آپ نے ڈائریکٹ گیس نہیں کرنا ہے. 5 ہو گئے. ابھی آپ کو پوچھنا ہے. کیا وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے؟ جی 6. 6 ہو گئے. مسجد نبوی. نہیں، 7 ہو گئے. 7. جلدی، وقت کم ہے. کیا وہ مدینہ شریف ہے؟ آپ گیس کر لیے، فائنل ہے آپ کا مدینہ آنسر؟ شریف سے آپ کیا مراد لے رہے ہیں؟ کیا مراد ہے؟ شہر شہر مدینہ. شہر مدینہ. 7 کتنے ہو؟ 7 یا 8؟ 8 بار چل رہا ہے. فائنل آنسر ہے. رانگ ہو گیا تو پھر دیکھ پرابلم ہو لیجیے، جائے سوچ گی. لیجیے. گیس کر لیجیے، آپ کے پاس آپشن فل ہے. جی شہر مدینہ. آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. کیا سبحان بات ہے. اللہ. یعنی حسان بھائی کے ذہن میں تھا شہر مکہ، شہر تھا شہر مکہ، اس میں پورا آ گیا، اور شہر مدینہ. کیا بات ہے، آپ کا ذہن ماشاءاللہ اتنا اچھا ہے کہ ذہن میں چلتی ہوئی باتوں کو آپ سمجھ لیتے. کیا بات ہے بھائی، کیا بات ہے. تو حسن بھائی ان کو تحفے سے نواز دیا جائے. آپ ان کو دے دیجئے، میں ان کو دے دیتا ہوں کچھ ہے نا. جی. تو جلدی ہو جائے گا. سب کو دے دیتے ہیں انشاءاللہ. آج چونکہ مہینہ ہی کچھ ایسا ہے، اس مہینے میں کون محروم رہ سکتا ہے. سب کو نوازا جائے گا. اور رسالہ بھی بہت پیارا ہے. ناظرین جو ان کو رسالہ دیا جا رہا ہے، اس کا نام ہے صبح بہارا. اس میں ہے کیا؟ اس میں نبی پاک علیہ السلام کی شان، عظمت، ولادت کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ حضور کی ولادت کب ہوئی، کس دن ہوئی، کس تاریخ کو ہوئی، اور کیسے ہوئی، پھر کیا ہوا. اس میں سارا کچھ اس میں لکھا ہے، اور اس کے فائدے بھی ہے. دلیل بھی اس میں دی گئی ہے. اس میں دلیل بھی ہے کہ عید میلاد النبی منانے پر دلیل ہے کہ منانا جائز ہے، کرنا چاہیے، ثواب کا بھی کام ہے. اچھی نیت سے کرے تو حدیث پاک، قرآن پاک کی آیت سے ثابت ہے. تو بڑا پیارا رسالہ ہے. اس کو ضرور پڑھے اور ضرور پڑھیں. تو آئیے ہم بڑھتے ہیں بچوں کی طرف اور ان کو آج پیش کر دیتے ہیں. شہاب الدین بھائی، ہمارے پروگرام میں فرسٹ ٹائم ہو رہا ہے کہ دونوں ٹیم کو محمد گفٹس مل رہے ہیں. کیا بات ہے. آمین. سیدھے ہاتھ سے دینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے لینا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ناظرین حسان بھائی یہ آپ کے لیے، اور یہ آپ کے لیے بھی. جی چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو. جی. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ناظرین آپ کا بھی ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمیں وائس شیئر کرتے ہیں. پھر گزارش کروں گا کہ آپ کو ہر ہفتے ایک پوسٹ دی جاتی ہے، اس میں سوال ہوتا ہے. وہ سوال میں نیچے سائٹ میں واٹس اپ نمبر بھی ہوتا ہے، اس پر آپ جا کے ہمیں سوال دے سکتے ہیں اور ہم اس پروگرام میں اس کو شامل کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو ہاں، آپ جو ہے اس کا جواب دے سکتے ہیں، ہمیں جواب ہم چلائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ ویڈیوز بھی بھیج سکتے ہیں ہمیں. آپ ویڈیوز شیئر کیجئے انشاءاللہ تعالی، اس کو بھی ہم شامل سلسلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ ناظرین چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک بھی کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے. شیئر اس نیت سے کیجئے کہ یہ جو دیکھے اس کو علم کی باتیں ملے، اور اچھی نیت کر لیجئے، ثواب ملے. تو علم ان تک بھی پہنچے گا، ثواب آپ کو بھی ملتے رہے گا. ثواب کا موقع نہیں جانے دے. جی حسن بھائی. شہاب الدین بھائی، لوگ سانگز کو شیئر کرتے ہیں، ریلز کو شیئر کرتے ہیں. یہ تو اسے تو لوگ دیکھیں گے، آگے فارورڈ کریں گے، وہ بندہ آگے فارورڈ کرے گا، وہ تو گناہ کا کام ہو جائے گا. اللہ اکبر. اگر ہم FGN چینل کو شیئر کریں گے، کوئی دیکھے گا، اسے آگے فارورڈ کرے گا اور آگے فارورڈ کرے گا، تو یہ تو ثواب جاریہ ہو جائے گا. بالکل بالکل ثواب جاریہ. صحیح ہے ناظرین. تو اچھی چیزیں ہمیں آگے شیئر کرنا ہے، گناہوں والی نہیں. اگر گناہوں والی ہم چیز آگے بڑھائیں گے تو جو گناہ جس کے پاس جائے گا وہ دیکھے گا تو آپ کا نامہ اعمال میں وہ گناہ لکھتا چلا جائے گا، کیونکہ آپ اس کی بنیاد بنے نا. تو ہمیں کیا شیئر کرنا ہے؟ FGN چینل کے پروگرامز انشاءاللہ تعالی. تو ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے چلے جائے گی. تو آپ سے ہم گزارش کرتے ہیں اس کو آپ عام کیجئے اور FGN چینل کو دیکھتے رہیے، دکھاتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کھلتی
कलियां खिलती कलियां आओ चलो बैठो सुनो हम बच्चों की कहानी कैसी है हमारी दुनिया कैसी जिंदगानी आओ चलो बैठो सुनो हम बच्चों की कहानी कैसी है हमारी दुनिया कैसी